جو حقائق ہیں وہ بھی عوام تک پہنچانا، جو لوگوں کی گلی کوچوں میں آواز ہے، جماعتوں کا وہ آواز بننا بھی عوامی جماعت ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ کل کے انتخابات کے حوالے سے اگر میں ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کر جماعتی جو فیصلے تھے ان کے حوالے سے تو بات کریں گے ہم جماعتی پلیٹ فارم سے، مگر جو بات حکومتی ہے، عوامی ہے، ہمارے مستقبل سے جڑی ہیں چیزیں، ریاست کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، وہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانے کا جو فیصلہ کیا اس کو تو ہم مانتے ہیں اور آج بھی خوش دلی سے مانتے ہیں اس کو، بھلے اس کے نتائج کچھ بھی آئیں، مگر یہ ہمیں مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ اور جو کل عوام نے بتایا کہ اگر ریاستی اداروں کی غلطیوں کا ملبہ ہم اٹھائیں، جماعت اٹھائے، حکومت اٹھائے، تو اس کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 20 سال نواز شریف نے قوم کا ذہن، قوم کے اندر ایک جدوجہد، ایک تحریک پیدا کی کہ 70 سالوں میں ملک کی تباہی کا باعث موجب کون سی چیزیں ہیں، کون سے فیصلے ہیں۔ لوگ تیار ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود ہم تمام کی تمام ضمنی انتخابات میں سیٹیں جیتتے تھے۔ کیا اس وقت ہم عوام کو کوئی ریلیف دے پاتے تھے؟ کیا اس وقت ہم عوام کے کوئی کام کر رہے ہوتے تھے؟ جبکہ ان حلقوں میں جہاں ہم جیت رہے ہوتے تھے ان کے بھی علم میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ سیٹ جیتنے سے حکومت تبدیل نہیں ہوگی۔ جبکہ کل کے انتخابات میں یہ بات نمایاں تھی کہ اگر کل نتائج مختلف آئیں گے تو حکومت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو پھر لوگوں نے ووٹ پول کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ لوگ ہم سے گلی کوچوں میں سوال کرتے تھے، لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ آپ بتائیں کہ 3 ماہ کے اندر آپ نے درجنوں باتیں کی، پریس کانفرنس کی، وہ آپ کے وزراء نے، حکومتی نمائندوں نے، اور جب آپ حکومت میں نہیں تھے تب بھی آپ نے یہ باتیں کی کہ فرح بی بی کرپٹ ہے، اپنا پیرنی صاحبہ کرپٹ ہیں، یا وہ سارے کا سارا سامان جو ہے وہ بنی گالا جاتا ہے۔ تو آپ نے 3 ماہ میں عملاً اس پہ کوئی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ بتائیں، ثبوت کے ساتھ بتائیں۔ آپ اگر باتیں ہی کرتے تھے تو یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ حکومت میں آنے کے بعد آپ کو وہ ہاتھ ڈالنے سے یا وہ اجازت آپ نے کس سے لینی تھی جو آپ کو اجازت نہیں مل رہی؟ اور پھر لوگ سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی عمران خان اگر کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں، فواد چودھری اگر کہہ رہے ہیں بند کمروں میں ججز اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ فیصلے جو وہ کرتے ہیں، کیا نواز شریف اور مریم نواز شریف کے خلاف وہ فیصلے نہیں آئے؟ اور اگر آئے ہیں تو آپ حکومت میں ہیں، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ اور اگر حکومت میں ہونے کے باوجود
آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلی زیادتیوں کو بلا کر ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بھئی آپ آگے بڑھیں، اچھی بات ہے، کسی سے انتقام نہ لینا، کسی سے وہ اپنا بدلہ نہ لینا، مگر آپ کو یہ عوام مینڈیٹ نہیں دیا عوام نے کہ جن لوگوں نے 70 سالوں میں غلطیاں کی، تباہی و بربادی کی اس ملک کی، آپ ان کو بیل آؤٹ کر دیں. آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے، حکومت وقت کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ جس شخص نے 20 سال بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں، بے پناہ اذیتیں سہیں، بے پناہ جیلیں کاٹیں، ہائی جیکر بن گیا، اور اس شخص نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بھی بنا دیا اور اس کو ہائی جیکر اس کے بدلے بنا دیا. قوم نے سوال کیا ہم سے کہ بھائی جس نے سی پیک دیا اس کو آپ نے نااہل تحیات کر دیا، اور جو بقول عمران خان کے فواد چودھری کے بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے، آپ نے 3 ماہ کے اندر اس کا مداوع کیا کیا ہے. لوگ سوال کرتے تھے ہم سے، لوگ سوال یہ بھی کرتے تھے ہم سے کہ کیا حکومت میں آنے کے بعد آپ جو نشاندہی کیا کرتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور کیا پھر یہ سچ نہیں ہے کہ جو آپ بات کرتے تھے 20 سال سے، اور جس کے لیے خاص طور پر 4 سالوں میں قوم نے، پارٹی ووٹر سپورٹر نے جیلیں کاٹی، مقدمات بنے، انہوں نے اس آس کے لیے، اس امید کے لیے کہ ہماری قربانی سے نظام درست ہو جائے گا، ہماری قربانی سے ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے گی، ہم تو قربان ہو جائیں گے مگر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آئین قانون کی بالادستی والے پاکستان میں رہیں گی. اور اگر وہ نواز شریف بات کرتا تھا تو اس کو تو میڈیا پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور جو شخص اس سے کہیں آگے جا کے بات کرنا شروع کر دی، جس نے اداروں کے لوگوں کا نام لے لے کر باتیں کی اور وہ انٹرم بیل کروائے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ انٹرم بیل جو ہے وہ 25 دن کی ملے کسی کو اور پھر وہ بیل بغیر پیش ہوئے بغیر کنفرم بھی ہو جائے. میں کوٹ کروں گا، ایک صابر ہاشمی ہیں، پارٹی کے بڑے اچھے ورکر ہیں، انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا، اس پر مقدمہ بنا اور اس کو کئی دن تک گرفتاری نہ ڈالی گئی، رلایا جاتا رہا. اور ایک عمران ریاض ایک اینکر ہیں، مجھے یہ اختلاف نہیں ہے کہ اس کو 3 دن کے بعد کیوں چھوڑ دیا گیا، مگر صابر ہاشمی کے ساتھ جو سلوک کیا عمران ریاض کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا ہے. اور کیا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے یہ کہنے پہ، غلطیوں کی نشاندہی کرنے پہ، اور جو بندہ عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے. یہ ہے اصل وہ چیزیں جن کی وجہ سے کل حکومت ہار گئی اور نواز شریف جیت گیا. نواز شریف کا نظریہ جیت گیا. نواز شریف نے جو موبلائزیشن کی تھی، جو ایک ذہنی طور پہ قوم کو تیار کیا تھا، میں سلوٹ کرتا ہوں اس قوم کو. میں خوش ہوں اس بات پہ کہ قوم نے کل جو کیا ہے، زندہ قومیں اسی طرح کیا کرتی ہیں کہ آپ فیصلے جماعتوں میں، اگر ان کے فیصلے، اور تمام جماعتوں میں، ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جماعتوں کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے. میں یہ
ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، اگر کوئی سنے سمجھے تو پاکستان کے بدترین حالات ہیں، کل کے بعد مزید ہوئے ہیں۔ اور اگر فیصلہ سازوں نے بند کمروں میں بقول عمران خان کے اسی طرح بار بار فیصلے کیے جاتے رہے تو پھر معاشی طور پہ تو بیڑا غرق پاکستان کا ہو گیا۔ اور یہ بھی بات کہتا جاؤں کہ ہمیں مینڈیٹ دیا تھا لوگوں نے، جب ہم نے کہا کہ ہم سیاست قربان کر رہے ہیں ریاست کے لیے، تو لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ معاشی طور پہ ملک کو سنبھالا دیں۔ لوگوں نے پیٹرول کے ریٹ بڑے ہضم کر لیا ریاست کے لیے، مگر لوگوں نے جو بات ہضم نہیں کی، جو قبول نہیں کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہی نہیں تھا کہ پچھلی خرابیوں پہ ہم پردہ ڈالیں، ہم عمران خان کی خامیاں اور کرپشن، بے ضابطگیاں، نالائکیاں اور جن کا لاڈلا تھا اور جن سے جو غلطیاں کروائی جاتی رہی تھی، جس طرح نیب کے چیئرمین پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جس طرح آپ باقی احتساب کے اداروں میں بیٹھے لوگوں پر آپ بات نہیں کر سکتے، جس طرح واٹس ایپ پہ گروپ وہ بنتے تھے، کمیشن بنتے تھے، ان پہ بات نہیں کر سکتے، ان پہ آپ خاموشی اختیار کریں گے، یہ ہمیں مینڈیٹ حاصل نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا کل رد عمل دیا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا اور آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ میں تمام پالیسی سازوں سے، میں تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے، وہ مزدور، کسان، کسی جماعت کا لیڈر، ممبر، کسی ادارے کا ممبر، کسی ادارے کا ہیڈ ہو، وہاں کام کرتا ہو، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بار بار انا، خواہشات، پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر فیصلے کیے جائیں گے، کرتے جائیں گے، تو 75 سالوں میں جہاں ہم کھڑے ہیں، خدا نہ خواستہ اب کشن نہیں رہ گیا کہ مزید آگے جا سکیں۔ انہی اصولوں سے، انہی چیزوں کو آگے لے کر، اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ، کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا، نہ ہم نے لیا تھا، مگر اتحادی جماعتوں کہ ہم فیصلوں پر کے پابند تھے۔ میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر قوم کا موڈ آج جو ہے، اگر آج کوئی ماورا آئین قدم اٹھائے گا، آج ہمیں کوئی جیلوں میں بند کرے گا، تو قوم اس کے لیے تیار ہے کہ قوم کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گی۔ جیل کے دروازے توڑ کر بھی اپنی ہیروز کو، اپنے محسنوں کو، اپنی جماعت کے لیڈروں کو لوگ نکالنے کے لیے اب تیار کھڑے ہیں۔ لوگوں کی حد ہو گئی ہے برداشت کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج نواز شریف پاکستان نہ آئے، اور آج اگر نواز شریف نے سچ نہ سب کچھ کہہ دیا، اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا، اور کیے بغیر جماعت جو ہے، یہ تو اپنی جگہ جماعتیں، قومی جماعتیں ٹوٹتی رہتی ہیں، توڑی جاتی رہتی ہیں، مگر ملک، ریاست خدا نہ خواستہ خطرے میں ہو تو وہ کبھی بھی اگر موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ جماعت چھوٹی چیز ہے، ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف کو آنا پڑے گا، آنا چاہیے، آئیں گے، مگر یہ ضرور کہہ دوں کہ بند کمروں میں کیے ہوئے فیصلے جو ہیں، اگر کوئی کہتا ہے جس کا کوئی وہ جواب نہیں دے سکتا
کہ کوئی ایک فیصلے کو وہ کوٹ کر کے کہے کہ یہ فیصلہ اس کے خلاف بند میں ہوا ہے، مگر ہم بے شمار فیصلے جو نواز شریف، مریم نواز شریف کے خلاف آئے ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے آئے ہیں جو آئین قانون سے ماورا تھے۔ ہم پھر بھی آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پہ کہ جب تک آپ کسی کو لاڈلا، کسی کے ذریعے آپ دباؤ میں، ادارے اگر خدا نخواستہ وہ لانے کی کوشش میں ہے، اور اگر آپ وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اگر اس کا فیصلہ ٹائمنگ کے مطابق اناؤنس کیا جائے گا، وقت پہ نہیں کیے جائیں گے، اگر پنچایتیں ہوں گی اداروں میں، تو پھر آئین کہاں ہے، قانون کہاں ہے، پھر اداروں کے فیصلے انڈیپینڈنٹ کہاں ہیں، پھر آزادانہ فیصلے کہاں ہیں۔ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے اس پاکستان نے بہت کچھ دیا، میری پہچان ہے یہ پاکستان، مجھے عزت دی اس قوم نے، میں عمر کے حصے میں جس میں ہوں میں سب کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر بیٹھ کے کچھ چیزوں کا ڈسکس ہونا ضروری ہے، وہ جماعت کے پلیٹ فارم پہ ہم کریں گے، مگر چند دنوں کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اور کروں گا۔ میں سارا سچ کہنا چاہتا ہوں، میں سارا سچ قوم کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ میرے پہ مقدمات بناتے رہیں، میری والدہ پہ مقدمات بنائے گئے بناتے رہیں، آج بھی قائم ہے وہ، میں نے 3 ماہ میں کوئی ریلیف نہیں لیا، نہ لوں گا، مگر میں اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ اور یہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں میں خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، میں اس قوم کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا، کچھ چیزیں ہیں جو آج نہیں میں کہہ رہا، کچھ دنوں کے بعد وہ ساری چیزیں اگلوں گا۔ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ قبل سے انتخابات کر دیا جائے؟ یہ دوسرا سوال، کیا نون لیگ کو مزاحمتی یا مفاہمتی جو پالیسی تھی، اس کو تو آپ کی پالیسی مفاہمتی تھی، اس کا فائدہ کوئی نقصان؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پہلا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص روز کہتا تھا 3 ماہ کے اندر کہ الیکشن ہونے چاہیے، فوری الیکشن ہونے چاہیے، وہ آج پنجاب میں اس کی اکثریت بن چکی ہے، خیبر پختونخوا میں اس کی اکثریت ہے، دونوں اسمبلیوں سے صبح ریزائن کرے، فوری الیکشن کی طرف ہم نے جانا چاہیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ جہاں آپ ہوں وہاں آپ کہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور جہاں آپ لوز کر جائیں اکثریت وہاں آپ کہیں کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے؟ یہ دوہرا معیار اور دوگلی پالیسی اور یہ یو ٹرن جو ہے یہ قوم قبول نہیں کرے گی۔ ہمیں الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے، اسی میں تمام خامیوں کا مداوع ہے، اور میں کہتا ہوں کہ منصفانہ انتخابات ہی پاکستان کی بقا کا ضامن ہو سکتے ہیں۔ اور جو بات آپ نے مفاہمتی یا مزاحمتی کی، دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آئین قانون کی بالادستی کو کوئی مزاحمت کہتا ہے تو تمام پاکستانی جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں ان کو پھر آپ مزاحمتی کہہ لیں، مفاہمتی کہہ لیں۔ کل جو رزلٹ آیا ہے وہ نتائج بتاتے ہیں کہ لوگ آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد جو نواز شریف نے شروع کی تھی اور جہاں رکی تھی، اور جس شخص نے رکی ہوئی تحریک کو جہاں سے شروع کیا وہ الگ بات ہے،
چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ حقیقی تھی یا حقیقی نہیں تھی، یا وہ باتیں کہہ کے کن کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ بعد میں پتہ چلے گا، مگر بات وہی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بڑے اچھا سوال ہے، میں جواب بھی آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، اگر اجازت دیں تو۔ میں جواب وہی ہے جو میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ لوگ سوال کر رہے تھے گلی کوچوں میں کہ بھائی 3 ماہ کی آپ کی حکومت ہے، جو عمران خان کہہ رہا ہے بند کمروں میں ججز اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، کیا نواز شریف کے خلاف اس طرح کے فیصلے نہیں آئے؟ ارشد ملک جج نے اعتراف نہیں کیا، ثاقب نثار کی آڈیو بتا نہیں رہی، تو پھر آپ حکومت کر رہے ہیں، نواز شریف کیوں باہر ہے؟ کیوں رکاوٹیں کھڑی ہیں اس کے واپسی میں؟ یہ لوگ سوال کرتے تھے۔ جواب ہمیں کل مل گیا ہے، اور جو میرے دل کی اگر بات کریں، جو لوگوں نے جواب دیا ہے ان کی ترجمانی بھی میں کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور جن کی مشاورت یا اجازت کے بغیر آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک کے لیے معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے معیار اور، یہ بات نہیں چل سکتی۔ اور ایک اور بتا دوں آپ کو، اتنی بڑی جماعت کو پاکستان کی، اور اتنے بڑے لیڈر کو اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اس طرح آسانی سے ہضم کر لیں گے، یہ ہم کرنے نہیں دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کردار مسلم لیگ گروپ میں وہی ہے جو طارق بشیر چیمہ کا مسلم لیگ کاف میں تھا، آپ دونوں بھائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ نواز شریف کی آواز ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ یہ اپنے اندر سے سوال پوچھ لینا۔ آپ نے کہا جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں کل کے رزلٹ کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کی جو وفاق میں حکومت ہے اسی نیریٹو، اسی مہنگائی، اسی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ وہ آئندہ اکتوبر میں جنرل الیکشن میں جا سکے؟ دیکھیں، جو قومی جماعتیں ہوتی ہیں وہ نتائج سے نہیں گھبراتی۔ قومی جماعتیں ریاست پر قربان ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی قومی جماعت نے ریاست پر اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہو۔ ہم نے وہ بھی کام کر کے دکھا دیا۔ ہم نے سیاست کو 3 ماہ پہلے بتائیں کہ کیا پاکستانی عوام یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا؟ آج ہمارے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے؟ حقائق کو جانچیں، سوچیں، سمجھیں، اور ہم نے ریاست کے لیے قربانی دے دی، مگر ہمیں یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم وہی نظام، وہی غلطیاں جو 70 سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں اس پر کمپرومائز کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ قبول کریں۔ آپ آدھا سچ بول رہے ہیں، آدھا سچ نہیں بول رہے، کیا آپ کو گرفتاری کا ڈر ہے، مقدمات کا ڈر ہے؟ کیوں نہیں سچ بتاتے پورا؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اگر میرے پہ کوئی دباؤ ہوتا یا میں دباؤ لیتا یا گھبراتا تو یہاں آتا نا۔ میں تو آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں تو پاکستان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر کیا پارٹی صدر کو استعفا نہیں دینا چاہیے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا حکومت جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ کھول چکی ہے، اس کو ڈیزائن نہیں کرنا چاہیے؟ یہ الیکشن کی طرف سے دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ پہلے بھی ہمارے پاس مینڈیٹ حکومت کرنے کا نہیں تھا۔ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے جو قومی حکومت بنائی اس کا صرف اور صرف ایک پرپز تھا، ایک ایجنڈا تھا، ایک مقصد تھا
کہ معاشی صورتحال کو سنبھالا جائے, کبھی کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائیں. وہ ہم پورا کرتے کرتے اگر آج کمپرومائز کریں گے تو اس سے بڑا نقصان یہ ہو جائے گا کہ جو وہ رٹ لگا رہا ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن فوری اس وقت ہونے چاہیے تھے جب ہم عدم اعتماد کی طرف جا رہے تھے اور وہ حکومت میں تھا, اس کو چاہیے تھا فوری انتخابات کرواتا, کیونکہ عوام کا مینڈیٹ وہ کھو چکا تھا. مگر ہم نے جو قبول کیا اس کی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کو بچانا. مگر پاکستان اب اگر فوری انتخابات کا متحمل ہے نہیں ہے تو اس کا بھی پھر خمیازہ قوم بھگتے گی, مگر موجب جو ہے وہ کوئی اور ہوگا. ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں. کیا آپ کا رابطہ میاں نواز شریف سے ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کیا بات چیت ہوئی؟ اگر نہیں ہوا تو کر رہے ہیں تو کیا بات کریں گے؟ اچھا یہ بھی ایڈ کر لیں گے صاحب, یہ بات آپ کو تو نہیں بتاؤں گا. یہ بھی ایڈ کر لیں جس طرح سے کل نون لیگ نے اپنی شکست جو ہے رات کو ہی تسلیم کرنا شروع کر دی تھی, کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون کو احساس ہو گیا کہ عمران خان کو 5 سال پورے کر دینے چاہیے؟ نہیں, احساس کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں وہ احساس ہمیں شدت سے یہ ہے کہ اگر اس کو اور موقع سال دے دیا جاتا تو شاید نئے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ملک کو سنبھالا نہ دے سکتی. جس طرح 3 ماہ کے اندر ہم کوئی عوامی ریلیف نہیں دے سکے, کتنا بری حالت ہوگی معیشت کی کہ ہم کوئی ریلیف 3 ماہ میں نہیں دے سکے, جبکہ سب کے علم میں تھا کہ انتخابات ہیں. پیٹرول کے ریٹ ہم پھر بھی بڑھا رہے تھے, بجلی کے ریٹس پھر بھی بڑھا رہے تھے. کیا وجہ تھی؟ وہ اندر وہی چیز تھی کہ ایک قومی ضرورت کے تحت ہم کر رہے تھے, مگر نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہوگا. ان دونوں نے اپنے اقتدار کی خاطر مسلم لیگ نون کی سیاست کو اسٹیج پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب کو 3 ماہ نہیں لا سکے, کوئی ریلیف نہیں دے سکے. اس تمام میں ان دونوں کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو ختم نہیں ہوگی, کیا وجہ؟ دیکھیں, کبھی جماعتیں ختم نہیں ہوتی, نظریہ ختم نہ ہو جائے. اور کیونکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے, اس میں غلط فیصلوں کا خمیازہ جماعتیں بھگتتی ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے مرکز اور صوبے میں حکومت بنانے کا, یہ کسی اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا, یہ جماعت کا فیصلہ تھا. آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں وہ ضمنی انتخاب میں نیوٹرل نہیں تھے. میں اس پہ کچھ دنوں بعد, کیونکہ جماعت کی مشاورت ہو رہی ہے اور تمام جو جماعت کے ممبر ہیں وہ اپنی آراء جو ہیں وہ جماعت کے پلیٹ فارم پہ دیں گے. ہم نے شکست تسلیم کی ہے اور جن وجوہات کی بنا پہ کی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس پہ بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ. یہ لاسٹ مرکز سے آپ لوگ کیا حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مرکز سے حکومت ختم ہوگی تو اسی نومبر دسمبر میں اکتوبر میں الیکشن ہوگا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نومبر دسمبر میں کوئی اپوائنٹمنٹ ہو, کوئی یہ دباؤ ہو, کسی قسم کا نواز شریف پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. مگر جنہوں نے یہ بات کہی کہ ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, ہم ریاست کے لیے تو تیار تھے, ہیں, اور خوشی سے وہ خودکشی کی. مگر ریاستی اداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں, اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, ان کا مداوع کرنا ضروری ہے. وہ ملبہ اٹھا کے ہم نہیں الیکشن کی طرف جا سکتے اور نہ ہم جائیں گے. ہم جو کچھ حقائق ہیں, جو بات میں کہہ رہا ہوں, وہ ہمیں ساری کی ساری قوم کے سامنے رکھنی پڑیں گی. اور نواز شریف کو پورے کا پورا سچ جو ہے وہ اب قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. جب ہم حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے
تو 2013 میں قوم نے ہمیں 2/3 اکثریت دی تھی، اور اگر ہم نے پورا سچ رکھ دیا تو آنے والے انتخابات میں لوگوں کی مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔